موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مجيبا لنفسه في قوله ان ہی الا فتنتک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء ای افعل ما اشاء واحکم ما ارید۔ اللہ نے فرمایا جو چاہوں میں کروں، جو فیصلہ کروں، میرا ملک ہے، میرا ملک ہے۔ ولی الحکمت والعدل فی کل ذالک سبحانہ لا الہ الا ہو، اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی ورحمتی وسعت کل شیء آیت عظیمت الشمول والعموم۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بہت بڑی رحمت اور بڑی عموم پر مبنی ہے، سب چیز پہ اللہ کی رحمت جو ہے چھائی ہے۔ کقولہ تبارک و تعالی اخبارا حملۃ العرش ومن حولہ انہم یقولون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں حملۃ العرش، اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز پہ وسعت رکھتی ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابی حدثنا الجریری عن ابی عبد اللہ الجسمی حدثنا جندب هو ابن ابی عبد اللہ الجعفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال جاء اعرابی فاناخ راحلته ثم اکلها ثم صلى خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما صلى رسول اللہ متى راحلته فاطلق اکالها ثم رکبها ثم نادا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے کو، جو شہروں سے دور ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، پھر اس نے رسہ ڈالا، پھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد واپس گیا، اپنی اونٹنی کو اٹھایا، اس کا جو رسی باندھی تھی وہ کھول دی، ثم راکبہا، پھر اس کے اوپر سوار ہو گیا، ثم نادا، پھر اس نے زور سے دعا مانگی اللہم ارحمنی ومحمدا ولا تشرک فی رحمتک احدا، کہ یا اللہ میرے اوپر اور میرے مدنی سرکار پہ رحمت فرما اور کسی کو اس رحمت میں شریک نہ فرما۔ جب حضور پاک نے سنا فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون هذا اذلهم بعیرہ الم تسمعوا ما قال،
حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس بندے کا حال، پتہ نہیں یہ زیادہ سمجھدار ہے یا اس کی اونٹنی زیادہ سمجھدار ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت کو پابند کر رہا ہے۔ الم تسمعوا ما قال قالوا بلى قال لقد حذرت رحمة واسعة ان الله عز وجل خلق 100 رحمة فانزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وانساها وبهائمها واخرى عنده 99 رحمة۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا فرمائی اور پوری دنیا میں صرف ایک حصہ رحمت کا اتارا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں میں، جانوروں میں، ہر مخلوق میں ایک الفت ہے، محبت ہے، اسی ایک جز کا اثر ہے۔ باقی 99 رحمتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اَتَقُولُونَهُ أَذَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ رواہ احمد وابو داود عن علی بن نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به وقال امام احمد حدثنا يحيى بن سعيد بن سليمان بن عثمان عن سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله عز وجل 100 رحمة، اللہ نے 100 رحمت پیدا فرمائی۔ فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على اولادها، ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے جس سے لوگوں کی آپس میں محبت ہے، حتیٰ کہ جانور جو ہیں نا وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ وَأُخَرُ 99 إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور 99 رحمت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ قیامت والے دن اس کا اظہار فرمائیں گے۔ تفرد بإخراج مسلم رواه من حديث سليمان هو ابن طرخان وداود بن أبي هند كلاهما نبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن مل عن سلمان والفارسي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم به۔ وقال الإمام محمد حدثنا عثمان قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه۔ اس حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، صرف ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرتے ہو، انسان اور جن، حتیٰ کہ جانور سب کے سب ایک دوسرے سے اپنی اولادوں سے محبت کرتے، صرف یہ ایک جز ہے۔ اور اللہ باقی جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ 99 رحمت جو ہے اس کو بھی ملا کے ظاہر فرمائیں گے۔ تفرد بھی احمد بن حاضر وجہی وقال احمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مجنبی ساری نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ 100 رحمت، 100 رحمت ہے، فقسم منها جزءا واحدا بین الخلق، ایک جو ہے وہ مخلوقات میں ڈالی ہے۔ بہ یتراحم الناس والوحوش والطیر، اسی رحمت کا یہ اثر ہے کہ انسانوں میں بھی اور حیوانوں میں بھی اور پرندوں میں بھی آپس میں محبت ہے۔ رواه ابن ماجہ من حدیث ابی معاویہ نامش بہ وقال حافظ القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا یونس قال حدثنا سعد ابو غیلان الشیبانی عن حماد بن سلیمان ابراہیم عن صلۃ بن ظفر عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیدخلن الجنة الفاجر فی دینہ الاحمق فی معیشتہ والذی نفسی بیدہ لیدخلن الجنة الذی قد مجسته النار بذنبه والذی نفسی بیدہ لیغفرن اللہ یوم القیامة مغفرة یتطاول لها ابلیس رجاء ان تصیبہ۔ ھذا حدیث غریب جدا والسعد ھذا لا اعرفہ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ مبارک میں میری جان ہے،
قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ فاجر ہے، گناہ گار، اس کو بھی اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی معیشت میں بالکل بے وقوف ہیں، اپنی معیشت کو برباد کر رہے ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ والذی نفسی بیدہ انجدہ الذی قد مجست النار بذنبہ، ایسے آدمی جن کو گناہوں کی وجہ سے آگ نے گھیر لیا ہوگا، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ والذی نفسی بیدہ، اور مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسی مغفرت عامہ فرمائیں گے کہ ابلیس کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید میں بخشا جاؤں۔ لیکن یہ سند غریب ہے اور اس کے اندر ایک راوی ہے سعد جو مجہول ہے، جس کا پتہ نہیں لم عارف کون ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الْآيَةَ فَأَوْجَبَ وصول رحمتي منه مني وإحسانا إليهم كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه رحمة۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے ان کے لیے لکھا ہے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اور ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکنے والے ہیں، تو ان کو یہ جو ہے ان کے لیے تو رحمت حاصل ہوگی، اللہ کا احسان بھی حاصل ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ نے اپنی ذات، اللہ پہ کچھ واجب نہیں ہوتا لیکن اپنی مہربانی سے کچھ واجب فرما لیں تو یہ ان کا کمال احسان ہے۔ فرمایا للذین یتقون ساجعلها للمتصفین بهذه الصفات، لیکن اللہ کی رحمت ان کے لیے ہوگی جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی۔ کون سی صفتیں؟ الذین یتقون، یعنی جو شرک سے بچنے والے ہیں، جو بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے نفس کو پاک کرنے والے ہیں اور اپنے مال کو بھی پاک کرنے والے ہیں زکوٰۃ دے کر۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ عَامَّةً لَهُمَا فَإِنَّ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ رحمت ان کے لیے ہوگی جو اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کی یہ صفتیں، یہ شان جو ہے جو اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، سابقہ جتنی کتابیں اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہیں ان کے اندر یہ صفت حضور کی لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَأَمَرُوهُمْ، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ وَلَمْ تَزَلْ صِفَاتُهُ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِهِمْ، یعنی وہ ان کی کہ اللہ کے پیغمبر کی صفتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کے علماء اور ان کے احبار جو ہیں، بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ کما روى الامام احمد حدثنا اسماعیل الجریری عن ابی صخر العقیلی حدثني رجل من الأعراب قال جلست حلوية إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلبت هلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل ولا أسمعن منه، قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر
رضی اللہ عنہما یمشون فتبعتهم حتى اتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة اذ يقرأها يعزى بها نفسه عن ابن له في الموت اجمل الفتيان واحسنها. اب فرماتی ہے کہ ایک عربی کہتے ہیں کہ میں کچھ یعنی دودھ والے جانور لے کے آیا تھا منڈی میں. جب میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ میں حضور پاک کی زیارت کروں. تو میں آپ کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں. میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا. تو آپ تشریف لے آئے. یہودیوں کا ایک عالم تھا، وہ تورات کھول کے بیٹھا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا اور اپنے نفس کو تسلی دے رہا تھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا. تو اس کے غم میں چونکہ مبتلا تھا تو تورات پڑھ کے وہ اپنے نفس کی تسلی کے لیے یعنی تلاوت کر رہا تھا. اس کا وہ بیٹا جو تھا بہت ہی خوبصورت تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدک بالذی انزل التوراۃ هل تجد فی کتابک ھذا صفتی و مخرجی. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی جس نے تورات اتاری ہے، کیا تم تورات میں میری صفتیں اور میرا شان کہ میں کب پیدا ہوں گا، کہاں پیدا ہوں گا، یہ پڑھا ہے؟ فقال برأسه هكذا اے لا، کہنے لگا سر سے کہ نہیں ہے. فقال ابنه اے والذی انزل التوراۃ انا لن نجد فی کتابنا صفتک ومخرجک وانی اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد انک رسول اللہ. فقال اقیموا لیہودیا اخیکم ثم تولى كفنه والصلاة علیہ. لیکن اس کا بیٹا جو تھا، ایک روایت میں ہے کہ وہ فوت ہو گیا تھا، لیکن معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے گواہی دی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، حقیقتاً آپ کی صفتیں تورات کے اندر موجود ہیں اور آپ کی شان تورات کے اندر موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر کہ یہودی کو کہو کہ اٹھ جائے، اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے. تو پھر حضور پاک نے اس کا کفن دفن انتظام فرمایا اور اس پر آپ نے جنازہ بھی پڑھا. ھذا حدیث جید قوی له شاہد فی الصحیح. اب مفسر فرماتے ہیں حدیث بالکل اچھی ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں صحیح کے اندر جو اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں. ان انس قال الحاکم صاحب المستدرک اخبرنا محمد بن عبداللہ بن اسحاق البغوی قال حدثنا ابراہیم بن الہیثم البلدی قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم بن ادریس قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن شرحبیل بن مسلم النبی امامت الباہلی عن الشام بن العاص الاموی قال بعثت انا ورجل اعرابی الى ہرقل صاحب الروم. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا، ہرقل بادشاہ تھا روم کا، اس کی طرف ہمیں بھیجا گیا. تو جب ہم گئے تاکہ اس کو دعوت دیں اسلام کی، تدعو الی الاسلام، فخرجنا حتی قدمنا الغوطہ یعنی غوطہ دمشق، اس جگہ ہم آئے. غوطہ ایک جگہ ہے دمشق میں. فنزلنا، اسی جگہ ہم یعنی اترے، وہیں ہم ٹھہرے. علی جبلۃ بن الایہم الغسانی، اور اسی جگہ جبلہ بھی رہتا تھا، جبلۃ بن الایہم جو ہے. فدخلنا علیہ فاذا هو علی سریر له فارسلنا برسولہ نکلمہ. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تخت پہ تھا، لیٹا ہوا تھا. اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا کوئی بات کرے. فقلنا واللہ لا نکلم رسولا وانما بعثنا الی الملک. ہم نے کہا بھی ہم اس سے بات نہیں کرتے، ہم تو بادشاہ کی طرف آئے ہیں، اسی سے ہی بات کریں گے. فَإِنْ أَذِنَ لَنَا كَلَّمْنَاهُ وَإِلَّا لَمْ نُكَلِّمَ الرَّسُولَ. اگر اجازت دی تو ہم اس سے بات کریں گے، اور نہ دی تو ہم واپس چلے جائیں گے، ہم تو قاصد ہیں، ہم تو حضور کے بھیجے ہوئے ہیں. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك وقال فأذن
فأذن لنا، انہوں نے کہا اچھا اجازت دے دو. فقال تکلموا، انہوں نے کہا اچھا کیا کہنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ فکلمہ الشام ابن العاص ودعاه الى الاسلام فاذا عليه ثياب سود فقال له الشام وما هذه التي عليك؟ قال لبستها وحلفت ان لا انزعها حتى اخرجكم من الشام. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے اس کو اسلام کی دعوت دی اور ہم نے دیکھا کہ اس نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے کپڑے اس کے جو تھے سیاہ پہنے ہوئے تھے. ہم نے کہا بھی یہ کیا وجہ ہے کہ تم نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اور نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسی غم میں رہوں گا جب تک مسلمانوں کو شام سے نہیں نکالوں گا. تو گویا کہ میں اس غم کی حالت میں ہوں. انہوں نے کہا کہ میں فلما، کہتے ہیں کلما ومجلسک ھذا قلنا ومجلسک ھذا واللہ لنأخذنہ منک ولنأخذن مالک الملک الاعظم انشاء اللہ. ہم نے کہا دیکھو بات سنو، ہمیں بھی اللہ کی قسم ہے کہ جس تخت پہ بیٹھے ہو نا تم، یہ بھی ہم لیں گے اور تمہارا ملک بھی ہم لیں گے، ہم اسلام کا قبضہ ہوگا اس ملک کے اندر. اخبرنا بذالک نبینا محمد سامع حضور پاک نے خبر دی ہے. قال لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار يقومون بالليل فكيف صومكم؟ فاخبرناه. وہ کہنے لگا نہیں تم تو یہ ملک حاصل نہیں کر سکتے، البتہ ایک قوم آئے گی جو اس ملک کو حاصل کرے گی اور ان کے روزے بھی ہوں گے دن میں اور رات کو نمازیں بھی پڑھتے ہوئے. مجھے بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے بتایا. قَالَ فَعَلَى وَجْهَهُ سَوَادًا مُلِئَ وَجْهَهُ سَوَادًا، اس کا چہرہ اور سے. ہم نے کہا ہم بھی روزے رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. فَقَالَ قُومُوا وَبَعَثَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى الْمَلِكِ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالْنَا الَّذِي مَعَنَا، اور نے کہا ایک آدمی دیا کہ اس کو لے جاؤ بادشاہ کے پاس، جا کے اس سے ان کی ملاقات کراؤ. قال الذي وإن دواءكم هذه لا تدخلوا مدينة الملك فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. اور کہنے لگا یہ جو تمہاری مردک سی اونٹنیاں ہیں نا، یہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتی، ان کو یہیں رہنے دو، ہم تمہیں اپنے جانوروں پر اپنے خچروں پر بٹھا کے لے جائیں گے بادشاہ کی طرف. کہتے قلنا واللہ لا ندخل الا علیہا، ہم نے کہا نہیں ہم تو اسی اپنے جانوروں پہ جائیں گے. فارسلوا الى الملك انهم ياتون بذلك فامرهم ان ندخل على رواحلنا. انہوں نے بادشاہ کو بھیجا کہ جی یہ تو بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں ہم تو اپنے سواریوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو آنے دو. کہتے ہیں وَدَخَلْنَا عَلَيْهَا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ فَأَنَخْنَا فِي أَصْلِهَا وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْنَا. ہم بالکل اس کے شاہی محل کے دربار کی دیوار کے ساتھ جا کے اونٹنیاں بٹھائیں اور ہم نے تلواریں بھی اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہا تھا. وَقُلْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَاللَّهُ يَعْلَمُ لقد انتفضت الغرفة صارت كأنها عزق تصفقه الرياح. جب ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ہم نے کلمہ توحید پڑھا تو اس کا کمرہ ایسے ہل رہا تھا، ایسے کانپ رہا تھا جیسے ہوا میں درخت کی ٹہنی کی ہلتی ہے. قال فارسلنا علیکم من تجہروا علینا بدینکم وارسلنا ان ندخلوا فدخلنا. انہوں نے کہا کہ بھی تم اپنا دین جبرن تو ہم پہ مسلط نہ کرو نا، آؤ بات کرو میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے ولا فراش له عنده بطارق من الروب وكل شيء في مجلسه احمد وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة. کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی دربار میں گئے تو دیکھا کہ بڑے بڑے اس کے دین کے جو عالم تھے وہ بھی موجود تھے اور اس کے دربار کی ہر چیز سرخ تھی، بھی کرسیاں بھی، پردے بھی، دیواریں بھی، لباس بھی، سارے کے سارے جو تھے وہ سرخ تھے. فَدَنَوْنَا مِنْهُ وَضَحِكَ وَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ لَوْ جِئْتُمُونِي بِتَحِيَّتِكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ فَصِيحٌ بِالْعَرَبِيَّةِ كَسَرَ الْكَلَامِ فَقُلْنَا إِنْ نُجِبْنَا فِي مَا بَيْنَنَا لَا تُحِلُّ لَكَ تَحِيَّتَكَ الَّتِي تُحْيَا بِهَا.
کہنے لگا کہ بھئی وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اچھی بات ہے تم آئے ہو تو کم سے کم مجھ پر تم اپنا تحیہ اور سلام کچھ تو کہتے نا. تو ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا بڑا اچھی فصیح عربی بولنے والا تھا. فَقُلْنَا کہ ہمارا جو تحیہ ہے نا وہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے, ہم تم کو السلام علیکم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. ہم تو سلام اس پہ بھیجتے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے. اگر یعنی کافر ہو تو حضور پاک نے جب خط لکھے تھے بادشاہوں کو تو آپ نے لکھا تھا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, اللہ کا سلام اس پہ ہو جو اللہ کی ہدایت پہ چلنے والا ہے. لا يحل لنا ان نحييك بها قال وكيف نحييكم فيما بينكم كيف تحيتكم فيما تو آپس میں کیا کہتے ہو؟ قلنا السلام علیکم قال وكيف تحيون ملككم قلنا بها. انہوں نے کہا اچھا تم اپنے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ کو کیسے سلام؟ ہم نے کہا ان کو بھی یہی کہتے ہیں السلام علیکم. کہا فكيف يرد عليكم, اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ قلنا, وہ بھی یہی فرماتے ہیں وعلیکم السلام. قال فما اعظم كلامكم ومنا قلنا لا الہ الا اللہ. کہا اچھا تم اپنے دین کی سب سے اہم کلمہ مجھے بتاؤ. ہم نے کہا اہم کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. فلما تکلمنا بها واللہ یعلم لقد انتفضت الغرفة طرف راس الیہا قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة اكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم. جب ہم نے کہا تو اس کا تو گویا کہ وہ کمرہ ہلنے لگا. انہوں نے کہا جب یہ کلمات تم اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے ہیں؟ قلنا, انہوں نے کہا نہیں. ما رأينا هذا قط الا انك قال وجدت انكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم اني قد خرجت من نصف ملكي. قلنا لم قال لأنه كان أيسر لشانها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأن هذا كون من هي للناس. ثم سألنا أما أراد فأخبرناه ثم قال كيف صلاتكم. اور نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں آدھا ملک دینے کے بعد آپ سے شروع کرنے پہ تیار ہوں. انہوں نے کہا ہم ملک لینے نہیں آئے ہیں, ہم تو غلبہ دین کے لیے آئے ہیں اور غلبہ اسلام کے لیے آئے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی صفات جو ہیں وہ تمام کتب سابقہ جو ہیں ان کے اندر اللہ نے لکھی تھی. آپ کی صفتیں موجود تھی اور اتنی واضح تھی نا جی کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان زوجۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہو گیا, بی بی حبشہ میں تھی. تو وہاں پر حبشہ میں ان کے خاوند فوت ہو گئے تو اس کے بعد بی بی عدت سے فارغ ہوئیں. حضور نے پیغام بھیجا بادشاہ حبشہ نجاشی کو کہ میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں, تم ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے میرا نکاح کر دو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور نے بحیثیت محمد ابن عبداللہ ایک نکاح کیا. بات سمجھیں اچھی طرح, یعنی حضور کی اپنی ذات کا جو نکاح ہے وہ ایک ہے, صرف بی بی خدیجہ الکبریٰ کہ آپ کی عمر 25 سال تھی, ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی. اور باقی جتنے نکاح ہیں وہ رسول اللہ کے ہیں, اب نبوت آپ کو مل گئی. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یعنی جتنے باقی نکاح ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں, اس میں حضور کی ذاتی خواہش کوئی نہیں. تو اس لیے جو دشمن تعدد ازواج پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض غلط ہے کہ حضور نے اپنی خواہش سے تو صرف بی بی خدیجہ سے نکاح کیا ہے. اور جب آپ کی عمر 25 سال عین شباب اور جوانی تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور پہلے وہ 2 خاوند کر چکی تھی اور اس سے اولاد بھی تھی. بعد میں جتنی شادیاں ہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے. تو نجاشی نے بحیثیت وکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا باقاعدہ, اور اپنی طرف سے 400 درہم جو ہے وہ حق المہر دی.
اور اپنی طرف سے ایک باندی جو ہے وہ بھی دی جو بیوی کی خدمت کے لیے رہے گی. اور بڑے اکرام اور بڑے اعزاز سے بیوی کو نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ مثلاً آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا ہندوستان کسی جگہ، تو کسی معتمد آدمی کو اپنا وکیل شرعی بنا دیں کہ فلاں بندہ میرا وکیل ہے، یہ فلاں عورت بنت فلاں سے میرا نکاح اتنی حق المہر کے عوض کر سکتا ہے. اس وکیل کو حق ہے وہ آپ کا نکاح کر دے گا، اور وہ نکاح عند الائمۃ الاربعہ تمام ائمہ کے نزدیک صحیح ہے، جس پہ کوئی اعتراض نہیں. آج کل جو ایک بڑا غلط رواج چلا ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے یا ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں کہ بھئی ویڈیو بنا لیتے ہیں کھلا ہوا ہے اور وہ لڑکی والے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ان کو دیکھ رہا ہے اور مولوی بھی دیکھ رہا ہے اور قاضی بھی دیکھ رہا ہے اور گواہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نکاح نہیں ہوتا ہے، کسی امام کے نزدیک بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے، یاد رکھو، کہ نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے، کہ نکاح پڑھانے والا بھی ہو، جس کا نکاح ہے وہ بھی ہو، اور جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے وہ بھی ہو، اور گواہ بھی ہو، خطبہ بھی ہو، ایجاب قبول ہو، پھر نکاح ہوتا. اگر ایک آدمی ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں نکاح نہیں ہوتا. آج کل بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نعوذ باللہ اسی کو نکاح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نکاح نہیں ہے، وہ تو زنا ہے. جب نکاح ہوا ہی نہیں. طلاق کے لیے دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی ایک آدمی سعودی عرب میں ہے، ایک پاکستان میں بیوی ہے اس کی، یہاں سے اسے طلاق دے دی ہو جائے گی. طلاق کے لیے دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری نہیں. طلاق مرد کا حق ہے، وہ جب چاہے دے. یہ بھی جہالت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی طلاق تو نے دیا لیکن بیوی نے سنی نہیں، اس کے سننے کا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ سنے. اور جی اس نے طلاق نامہ لکھ کے رجسٹری کیا، انہوں نے وصول ہی نہیں کیا، نہ کرے. طلاق تو ہو گئی. ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. نکاح ہے، طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا، بس کہہ دیا ہو گیا. تو اس لیے اب یعنی یاد رکھ لیں کہ ان مسائل پر خیال رکھا کریں. بھائی کسی کو وکیل بنا تو شرعاً بس بات ختم ہو. کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ اور خاص طور پہ جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو. تو اب جناب یہ ہے کہ اپنا نجاشی نے آپ کو بھیجا تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم قافلہ ہمارا مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوا. راستے میں ہم آئے، رات ہو گئی تو دیکھا کہ وہاں ایک مندر سمجھ لو یا کلیسا سمجھ لو یا جو بھی سمجھ لو، یعنی ایک کلیسا بنا ہوا تھا. ہم نے کہا بھی یہیں قیام کرتے ہیں. وہاں جو مندر ہوتے ہیں نہیں، وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے، اب بھی ایسے ہیں، بڑے انتظامات ہوتے ہیں ان کے، یہودیوں کے ہوں یا چاہے نصارہ کے ہوں. وہاں مہمان خانے ہوتے ہیں، دار الضیافہ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا بھی ہم نے ٹھہرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ جو ان کا بڑا پادری تھا وہ آیا قافلہ دیکھ کر، اس نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہم تو قریشی ہیں، مکے کے رہنے والے، ہجرت کی حبشہ میں، اور اب میرا نکاح جو ہے ملک حبشہ نے، نجاشی نے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سے کیا ہے، اور میں اب مدینہ جا رہی ہوں. اس نے کہا اچھا بی بی ایک بتاؤ، ایکم اقرب نسبا الی رسول اللہ.
تم جو سارے بندے ہو، تم میں سے کون ہے جو حضور پاک کے قریبی آدمی ہو، خاندانی تعلق ہو، نسبت ہو؟ بی بی ام حبیبہ نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے زیادہ کون قریب ہوگا؟ میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، ابو سفیان چاچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں تو ان کے چاچے کی بیٹی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں 2-3 عورتوں کو لے کے ان کے ساتھ چلی، وہ اندر گیا ہے، خاص کمرہ اس نے بنایا ہوا تھا اور بڑا اس کو سجایا ہوا تھا اور وہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، پتہ نہیں اس نے وہاں عود و بخور جلائے ہوئے تھے یا کیا تھا۔ اس نے پھر ایک الماری کھولی کہ یہ دیکھو، اس میں پوری تصویر تھی باقاعدہ، یعنی جیسے مجسمہ بنا ہوا ہو، اور نے کہا یہ دیکھو یہ حضور محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم نے کہا نہیں۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح الماریاں کھولتا گیا حتیٰ کہ جب آخری الماری پہ پہنچا تو اس نے جب اس کا دروازہ کھولا، میں نے کہا ہذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ۔ اس نے کہا صدقتی، تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے ایک ساتھ اور الماری تھی وہ کھولی، میں نے کہا ہذا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق ہے ابن ابی قحافہ۔ پھر اس نے ایک اور الماری کھولی، میں نے کہا ہذا عمر بن الخطاب۔ انہوں نے کہا صدقتی، تم نے سچ کہا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں حضور پاک کی شان، آپ کی صفتیں اور ابو بکر و عمر کی صفتیں اتنی واضح انداز میں پائی ہیں کہ ہمارے علماء نے اسکیچ بنا کے یہ تصویریں بنائی ہیں۔ ان صفتوں کو سامنے رکھ کر ہم صرف تصدیق چاہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور کی یعنی اتنی واضح علامات، تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن السلام جب اسلام لے آئے، یہ بہت بڑے احبار میں تھے، بہت بڑے حبر تھے من احبار الیہود، یہودیوں کے علماء۔ احبار جو ہے نا، حبر کی بھی جمع ہے اور حبر کی بھی جمع ہے۔ احبار حبر کہتے ہیں سیاہی، تو سیاہی کا لکھا ہوا ہو صدیوں تک رہتا ہے، تو عالم کا ذکر بھی صدیوں تک رہتا ہے۔ یا احبار حبر سے ہو تو حبر مانا زینت، تو علماء جو ہیں وہ اپنے ملک کی اور اپنے علاقے کی اور اپنے مدینہ کی زینت ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، یہی عبداللہ ابن السلام جو تھے نا جی، یہ بہت بڑے عالم تھے تورات کے، بلکہ بعض آثار میں ہے کہ حافظ التورات بھی تھے، تورات کے حافظ بھی تھے۔ اللہ نے مہربانی کی، اسلام لے آئے، اسلم فحسن اسلام۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا عبداللہ ابن السلام، آج میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اب تو تم مسلمان ہو، صحابی ہو، ہمارے بھائی ہو، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام لانے سے پہلے بحیثیت عالم التورات کے کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ یہی محمد مصطفیٰ ہے، یہی خاتم الانبیاء ہیں، یہی امام الانبیاء ہیں، یہی امام الاتقیاء ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں جس کی صفتیں اللہ نے تورات میں، انجیل میں، کتابوں میں بھیجی ہیں؟ تمہیں یقین تھا اس بات پہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا امیر المومنین واللہ نشک فی ابنائنا ولا نشک فی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہے، ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہماری اولاد ہوتی ہے، بس ایک یقین ہے نا کہ ہماری بیوی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر اس نے کوئی چوری چھپے گناہ کیا ہو تو ہمیں کیا پتہ ہے، تو اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ میں تو ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ تو یہودیوں نے تعصب کی بنا پہ حضور کی صفتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، ورنہ حضور پاک کی صفتیں موجود ہیں
اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ ملک روم تھا، ملک حبشہ تھا، تمام ملکوں کے جتنے بھی بادشاہ تھے نا، یقین رکھیں کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھیں، علامات اور صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جس کو اللہ نے چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا ہدایت نہ دی، واللہ اعلم۔